پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ممتاز سیاسی سینئر تجزیہ کار نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ ناجی صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی کاف لیگ کے ساتھ آج انہوں نے بڑی لان تان کی ہے، اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں صوبوں کی اگر ہم پوزیشن دیکھیں، خیبر پختونخوا میں بھی بڑی کمزور پوزیشن ہے، سندھ میں بھی عجیب پوزیشن میں ہے، کیا سینٹرل پنجاب کو حاصل کر کے آپ مرکز میں رہ سکتے ہیں؟ کیا کس بنیاد پہ میاں صاحب یا مسلم لیگ نون کی جانب سے اس طرح کی لڑائیاں کی جاتی ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ؟ ایک تو خیر میاں صاحب کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے بڑی دلچسپ بات کی تھی کل۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیتی، اور میاں صاحب کسی کو اتحادی بناتے ہی نہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کافی حد تک درست ہے کہ آپ دیکھیں میاں صاحب کا، حالانکہ یہاں پنجاب میں انہیں فیصلہ کن اکثریت حاصل نہیں ہے، کوئی اتحادی نہیں ہے، ایک جماعت کے توڑے ہوئے لوگ انہوں نے ساتھ مسئلے تک دے رکھے، اور پیپلز پارٹی جس طرح کا اتحادی بن کر گزارا کرتی رہی ہے وہ تو میرا خیال ہے انہی کا صبر تھا، کیونکہ ان کی ہر طرح سے توہین کی جاتی رہی۔ ان کا چھوٹے چھوٹے لیڈر بھی کہتے تھے کہ نکل جائیں، یہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کی بےزتی ہوتی رہی لیکن وہ بیٹھے رہے تھے، مگر اب وہ بھی ان کا اتحاد ختم ہو رہا ہے۔ تو میاں صاحب عموماً میرا خیال ہے کہ وہ اکیلے ہی میدان مارنے کے قائل ہیں، کسی دوسرے کو ساتھ لے کر وہ بہت کم چلے ہیں۔ لیکن گراؤنڈ اس سے پہلے بھی ریالٹیز جو بتا رہی ہیں ناجی صاحب، اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میدان مار جائیں گے؟ گراؤنڈ ریالٹیز تو کچھ اور ہیں۔ دیکھیں جی، یہ اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب صورتحال کھلے گی۔ کھلنے سے میری مراد یہ ہے کہ کیا الیکشن آئے گا، کیا الیکشن کو پوسٹ پون کر کے کوئی تطہیری عمل کرنے کے لیے حکومت لائی جائے گی، کیا ہوگا اس، کیونکہ یہ جس طرح کا ہے، جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، جھگڑے شروع کرتے ہیں، ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں حکومت کو، پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کہتے ارلی الیکشن مانگنے، اور حکمران جماعت ارلی الیکشن پر اتفاق کر لے، اور ایک ٹرانزٹ کا پیریڈ جو ہے ایک سیاسی پارٹی سے دوسری سیاسی پارٹی تک مکمل ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیچ میں خلل پڑتا ہے اور یہ گلی بلے میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں جو ماضی کی روایت رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے والی طاقتیں زیادہ تاخیر نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان مسلم لیگ قاف کے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب چودھری ظہیر الدین نے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ آج میاں نواز شریف نے آپ کی پارٹی پہ بڑی شدید تنقید کی ہے، جس کے جواب میں چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف یاد رکھیں کہ تکبر اور غرور سے بڑی لعنت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کے خیال میں کیوں اتنی لان تان کی گئی ہے آپ کی جماعت کے حوالے سے آج میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے ملک کے اندر بالکل تنہا ہے، کسی صوبے کوئی صوبائی سطح کی یا نیشنل سطح کی پارٹی یا کوئی قیادت ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پریشانی میں یہ اپنے لفظوں کا جو توازن کھو بیٹھے ہیں، اس لیے وہ ایک بلو ایوریج الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو پھر بھی کچھ نہیں کہتے۔ لیکن دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو پیپلز پارٹی نے ان کو سہارا دیا تھا، صرف اسی کے ساتھ ہی یہ رہیں، ان کو کوئی اور پارٹی سہارا دینے والی نہیں ہے۔ کسی نے نہ ان سے ہاتھ ملانا، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کسی نے نہ ان کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ یہ چیلنجنگ سٹیٹمنٹ ہے، بتائیں کسی ایک پارٹی کا نام لے کے یا ایک پولیٹیکل لیڈر کا نام لے کے جو ان سے ہاتھ ملانا چاہتا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، انہوں نے 2-3 دن کے بعد پھر دوبارہ، جو 2-4 دفعہ پہلے بھی ہوائی فائرنگ کر چکے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کے ممنون ان کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے 3 سال ان کو حکومت کروائی ہے، اور یہ ان کی جو پارٹی ہے یہ لوٹا ساز اور لوٹا نواز قیادت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور اگر کاف لیگ بری ہے تو سائیکل کے نشان پر لڑ کے جیتنے والے لوگوں سے کے سر پہ حکومت بنا رہے ہیں، یہ کس قسم کی سیاست ہے، کس قسم کی اخلاقیات ہے؟
یہ نکات دینے والی سیاست یہ ہے کہ جس پہ پارٹی کے اوپر لعنت بھیجنی ہے، جس کی اسی کے نشان پر جیتے ہوئے آدمیوں کو سینے سے لگانا، ان کے لیے دسترخوان سجانا، ان کو سویٹ ڈشیں پیش کرنا، اس سے بڑی اور لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے چوہے صاحب، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ کہیں اگر نیا اتحاد بنتا ہے، یا ایک تو سٹے آرڈر کا بھی مسئلہ ہے، اگر پیپلز پارٹی نکلتی ہے اور ایک نیا قدرتی اتحاد بن جاتا ہے آپ کے ساتھ، یا ظاہر ہے وہ جو جتنے لوٹے ہیں یونیفیکیشن بلاک ہے وہ تو ظاہر ہے ووٹ دے نہیں سکتے، ووٹ دیں گے تو اس کے بعد ڈی سیٹ ہو جائیں گے، وہ بالکل نہیں دے سکتے، کبھی نہیں دے سکیں گے۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے تو کیا پریشانی نہیں ہے مسلم لیگ نون کو کہ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ جی، مسلم لیگ پریشانی کی حالت میں مسلم لیگ نون اس قسم کے بیانات دے رہی ہے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، اور پریشانی اور گھبراہٹ میں اسی طرح کے ایک بڑی قیادت ہوتی ہے جو اسمبلی رہتی ہے اور اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے، جو قیادت اپنے زبان پر کنٹرول نہ کر سکے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ چودھری ظہیر الدین، مسلم لیگ قاف کے اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی کے اندر شدید رد عمل دے رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ مسلم لیگ نون کا بھی ہم رد عمل جانیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون اس طرح کے بیانات دیتی ہے، مسلم لیگ قاف کے حوالے سے یا پھر متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بھی ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آخر اس کا مقصد کیا ہے اور کس جماعت کے ساتھ وہ چل سکتی ہے، یا اکیلے سولو فلائٹ کر سکتی ہے؟ لیکن اس طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کا رہنما اس وقت ہمیں اویلیبل نہیں ہے۔ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔